السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق جب ہوئی اس وقت سے ہم نے سال کے 12 مہینے رکھے۔ یہ جو ہمارے ہاں جنوری سے دسمبر یا محرم سے ذوالحج، یہ 12 مہینوں کی تقسیم اللہ نے کی کہ جس دن سے ہم نے زمین آسمان بنایا اسی دن سے ہم نے سال کے 12 مہینے رکھے۔ اچھا، اللہ کے عجیب شان ہے کہ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، خیر من الف شہر، سورہ قدر میں آتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو سال کے 12 مہینے اور پورے قرآن مجید میں لفظ شہر بھی 12 دفعہ ہے۔ اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید تحریری روپ میں نہیں آیا، تقریری روپ میں آیا، کبھی ایک صورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع۔ تو آپ علیہ السلام تقریر فرماتے تھے کہ آج قرآن یہ نازل ہوا۔ تو دنیا کا کوئی مقرر اپنی تقریر میں لفظوں کی گنتی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو پورے قرآن مجید میں لاکھوں الفاظ ہیں، اس میں شہر 12 دفعہ ہے۔ اچھا، دن سال میں 365 دفعہ ہوتے ہیں، سال کے دن۔ دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، یوم کا لفظ 365 دفعہ ہے۔ اب یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتفاقاً 365 دن ہیں تو 365 دفعہ یوم کا لفظ آ گیا، 12 مہینے ہیں تو 12 دفعہ شہر کا لفظ آ گیا۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، ورنہ دنیا کی خطابت اور تحریر کی دنیا میں ایسا ممکنات میں نہیں ہے کہ آدمی مقرر اپنے تقریر کے لفظوں کا خیال رکھے۔ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے یہ لفظ بیان میں کتنے دفعہ کہنا ہے، اور دنیا کی کسی زبان کا کوئی خطیب اپنے تقریر میں ایک لفظ کی گنتی کا لحاظ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن ہے ہی تقریری روپ میں، جبریل کبھی قرآن ریٹن فارم میں نہیں لائے کہ یہ آج ایک رکوع ہے، ایک پارہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی آ گئی۔ تو جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا تب سے سال کے 12 مہینے، اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے منہا اربعۃ حرم، اسی سورہ بقرہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، اس میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں، جیسے بیت الحرام ہے، شہر الحرام ہے۔ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے زیادہ عزت والے ہیں، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ ان 4 مہینوں کو 12 مہینوں پر اللہ نے فضیلت دی کہ یہ 4 مہینے زیادہ عزت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحج ہے جس میں میں اور آپ داخل ہو چکے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آپ دیہات میں چلے جائیں، 100 دیہاتی سے انٹرویو کریں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ دیہات کے رہنے والوں کو ہندی مہینہ ساون، بھادو، چیت، ویساکھ، جیٹھ، ہاڑ کا پتہ ہے، اور شہر میں آ کے پوچھیں ذی الحج سے اس لیے پتہ ہے کہ قربانی کا مہینہ تو ایک معروف ہو جاتا ہے، یا رمضان اس لیے پتہ ہے کہ روزے آ گئے۔ باقی جن مہینوں کے ساتھ کوئی خاص تہوار یا نسبت نہیں ہے تو شہر کے پڑھ لکھے ایف اے بی اے ایم اے سے پوچھیں کون سا مہینہ، تو اسے کوئی جنوری دسمبر کا پتہ ہے، فروری مارچ کا پتہ ہے۔ اب جنوری دسمبر بھی ہمارا مہینہ نہیں ہے، جیٹھ ہاڑ بھی ہمارا مہینہ نہیں ہے، تو ہماری پوری دیہات کی بیلٹ کو جیٹھ ہاڑ یاد ہے، پورے شہر کو جنوری فروری یاد ہے، محرم سفر یاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کی تبلیغ چھوٹ جائے ان کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری کم نصیبی سے مسلمانوں نے اسلام کی فاخرانہ لوگوں کے سامنے پہچان نہ رکھی، تبلیغ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں بچے کو نہیں چومتی، ماں کو بچوں کے نام ہی یاد نہ ہو تو وہ کیسی ماں ہے؟ میں نے کہا، میں نے ایم اے کی کلاس سے پوچھا اللہ کے محبوب کے 11 بیویوں کے نام بتائیں، یعنی ہم بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 دفعہ ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میری ماں میرے باپ نے کہا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کی بیویوں کا ماں ہونا قرآن نے ریکمینڈ کیا۔ اگر میں اپنی ماں کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہوں تو تہذیبی رویوں کا انکار کرتا ہوں، باپ کی معلومات کا انکار کرتا ہوں، میں کافر نہیں ہوں، فاسق نہیں ہوں، مرتد نہیں ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کا انکار کرتا ہوں تو قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ کتنا مضبوط مستحکم رشتہ ہے۔
اور کتنے پی ایچ ڈی ہیں جن کو اپنی ماؤں کے نام ہی نہیں آتے، اور ندامت کی ایک شکن، ایک چھینٹ ان کے چہرے پہ نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایم اے اسلامیات پاکستان کا ایک معقول نظام تعلیم ہے دینی اعتبار سے، عصری علوم میں ایم اے والے بچے پوری کلاس کے اپنی 11 ماؤں کے نام نہ بتا سکے۔ میں نے کہا اچھا ایک دوسرے سے پوچھ لو، تو پوچھنے کے باوجود بھی 50 یا 48 کے لگ بھگ طلبہ تھے، پوچھنے کے باوجود بھی اپنی 11 ماؤں کے نام نہ بتا سکے، تو اس بچے کو جینے کا کیا حق ہے جس بچے کو ماں کا نام ہی نہ آتا؟ بنیادی چیز ہے نا، یعنی شاخیں تو نہیں ہیں، ماں تو ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے نا۔ ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کوئی؟ اس طرح کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ یہ ذی الحجہ ان 4 مہینوں میں ایک ہے جن کو منہا اربعۃ حرم کہا گیا، کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں امام کیے ہیں زیادہ حرمت والے، ان میں ایک ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں ہمیں، باقی 11 مہینوں میں ابا ابراہیم کی یاد اس درجے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی، ممبر و محراب سے نظر نہیں آتی۔ جس مہینے میں ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ممبر، محراب، ٹی وی، آرٹیکل، چینل، سارا کا سارا ابا ابراہیم کی یادوں سے آباد ہو جاتا ہے۔ جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں کچھ منفرد خصوصیات رکھتے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر بعض حوالوں سے فضیلت دی۔ ابراہیم علیہ السلام 2 لاکھ نبیوں میں واحد نبی ہیں جس کو ہر سامی ادیان مانتا ہے۔ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، نہ عیسیٰ کو مانتے، عیسیٰ مسلمانوں کو نہیں مانتے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ کوئی آسمانی دین کی نسبت رکھنے والی قوم ایسی نہیں ہے جو کسی ایک نبی کے ساتھ والہانہ محبت کرتی ہو ماسوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تمام سامی ادیان ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ رحم دل باپ معنی کیا گیا ابراہیم کا۔ اللہ کے محبوب کے سامنے 2 لاکھ نبیوں کے نام تھے، لیکن آپ کا بیٹا پیدا ہوا آپ نے ابراہیم نام رکھا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، جن نبیوں کا نام سب سے زیادہ دہرایا گیا ان میں نام ابراہیم ہے۔ 61 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، 61 آیات ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک پوری سورت ابراہیم علیہ السلام کے، سورہ ابراہیم، پوری سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام کر دی گئی۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، فضائل ابراہیم نہ ہو۔ تورات، زبور، انجیل، ساری آسمانی کتابوں میں ابا ابراہیم کا ذکر موجود تھا۔ تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حج پہ جائیں تو جتنے ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے نقوش حج پہ ملتے ہیں کسی نبی کے نہیں ملتے۔ بیت اللہ کس نے بنایا، زمزم کس نے نکالا، تعمیر حرم کس نے کی، مقام ابراہیم کس کی نسبت ہے، صفا مروہ کیا ہے، مینا کی وادی میں کنکری کیوں مارتے ہیں، یہ ساری یادیں ابا ابراہیم علیہ السلام کی۔ کسی نبی کی یادیں اس کثرت کے ساتھ بیت اللہ کے پڑوس میں بکھری ہوئی نہیں ملتی جتنے ابراہیم علیہ السلام کی۔ 3 نبیوں کی یادیں زیادہ ملتی ہیں، ابا آدم علیہ السلام جبل رحمت، ابا ابراہیم علیہ السلام تعمیر بیت اللہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، زمزم کا نکلنا، بیٹی ماں کا چھوڑنا، بیت اللہ مینا میں جانا، بچے کو ذبح کرنا، مینا میں کنکری مارنا، 3 سارے ابراہیم علیہ السلام کی یادیں۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو 3 نبیوں کی یادوں کے دیپ حج میں زیادہ جلتے ہیں۔ اور یہ واحد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر امت احمد کی زبانوں پہ ہے۔ درود ابراہیم وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا نام جاری کرنا، اور یہ اس دعا کی تکمیل کا صلہ ہے کہ ہمارے ہاں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
اس لیے درود ابراہیم کو سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ درود قرار دیا گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل کا روپ ملتا ہے۔ مسلک پرستی کا ذوق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کھا گیا۔ ہر مسلک نے اپنے مسلک کی وضاحت کے لیے، شعار کے لیے، شناخت کے لیے، مونوگرام کے لیے ایسے درود متعارف کروا دی جس میں ابا ابراہیم کا حق کھا لیا گیا، اور ہمیں ملت ابراہیم قرار دی۔ ملت ابیکم ابراہیم، پوری امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ہمیں نوح علیہ السلام کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یحییٰ کی، زکریا کی، دانیال کی ملت نہیں کہا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کے دین سے ہٹتا ہے بے وقوف ہوئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان میں سب سے بڑی آیت جو قرآن مجید میں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کی 131 نمبر آیت ہے۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین طریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اپنے محبوب کو کیا فرمائے؟ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم کے طریقے پہ چلیں۔ پوری کائنات کو اندھا دھند آمنہ کے لال کے پیچھے چلایا گیا، اور آمنہ کے لال کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں کہا گیا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ میرے محبوب آپ ابراہیم کے دین پہ چلیں۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ پوری کائنات کے لیے اسوہ امام کائنات کی، اور امام کائنات کے لیے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ذی الحج آتا ہے تو اللہ کے اس پاک پیغمبر کی قربانی کے روپ میں یادوں کے دیپ جل اٹھتے ہیں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اتنی کثرت کے ساتھ 6 بر اعظموں میں دہرائی جاتی ہے۔ حج صرف بیت اللہ کے علاقے میں، لیکن 200 یا 250 ملکوں میں سے شاید کوئی ایک ملک ایسا ہو جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کا عمل نہ ہوتا۔ اور قربانی اصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو ہم قربانی کہتے ہیں، یہ قربانی کا ٹوکن ہے، قربانی کی یاد ہے، اصل قربانی کچھ اور ہے۔ کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، دیہاتوں میں، پگڈنڈیوں میں، کھیتوں میں بکرے دمبے آ جاتے ہیں۔ پھر نئی نسل پوچھتی ہے بڑوں سے، بابا یہ پہلے نظر نہیں آتے، اچانک ویڑا، اونٹ، بکرا، دمبا، بھینسا، بھینس ذبح ہو رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ تو پھر وہ جواب میں بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ابا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ٹوکن ہے۔ تو اتنا خوبصورت طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے دیپ جلانے کے لیے جگہ جگہ پہ بکرے ذبح کرو، دمبے ذبح کرو، ویڑے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، بھینس ذبح کرو۔ کیوں؟ تاکہ نئی نسل اچانک اس نئے 10، 11، 12 3 دنوں میں تو سوال اٹھے گا، تو بچے سوال کریں گے کہ یہ نیا اچانک طریقہ، تو باپ جواب دے گا، تو جواب دیتے دیتے 4000 سال پیچھے کی تاریخ کھل جائے گی۔ ہمارے کچھ لوگوں نے نادانی سے یا شعوری طور پر دینی علم کی محرومی سے یا سائنس کے علم کی کثرت سے ایک اشکال کیا کہ قربانی پیسے کا ضیاع ہے، قربانی جانوروں پر ظلم ہے، قربانی مال کا ضیاع۔ یہ ایک وہ طبقہ جن کو قرآن و سنت کا نور نہیں ملا، سائنسی علم پڑھا، عقلی علم پڑھے، فلسفے کا علم پڑھے، منطقی علم پڑھے، اور ان علوم کی لگامیں شریعت کے ہاتھ میں نہ دی تو ان کے ذہنوں میں تشکیک پیدا ہوئی، شک پیدا ہو۔ اب یہ ایک طبقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اپنی اس بات کو مزید پالش کر رہا ہے، بیوٹیفائی کر رہا ہے کہ اتنا ضائع پیسہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے جانور دمبا ماں کے سامنے، بچڑا گائے کے سامنے، اونٹ کا بچہ اونٹ کے سامنے، یہ ظلم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ بکریاں تو نہ کرو، سارا سال جب جانور ذبح ہوتے ہیں اس وقت یا تو یہ ظلم جو بقول ان کے ہے، یہ ظلم صرف ذی الحج کے 3 دنوں میں ہو، باقی سارا سال نہ گائے ذبح ہوتی ہو، نہ دمبا ذبح ہوتا ہو، نہ کٹا ذبح ہوتا ہو، نہ بکری ذبح ہوتی ہو، تو پھر تو کہا جائے گا ظلم ہے۔ اور اگر یہ منظر سارا سال ہوتے ہیں تو پھر ظلم کہاں گے؟ اور مرغیاں روز ہوتی ہیں تو پھر یہ ظلم کہاں گے؟ پھر یہ ظلم صرف جانوروں پر ہے، شاخوں سے پتے توڑے جاتے ہیں یا پھل توڑے جاتے ہیں تو شاخوں پہ ظلم نہیں ہے، زمین سے نباتات کاٹ لی جاتے ہیں تو زمین پہ ظلم نہیں ہے۔ کیا یہ ظلم صرف گائے بکرے پہ ہے یا سارا سال شکاری پرندے ہم ذبح کرتے ہیں، سارا سال مرغے ذبح کرتے ہیں، دریاؤں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں؟
تو اگر یہ ظلم ہے تو ظلم باقی کیوں نہیں؟ پھر دوسرا کہتے ہیں یہ معاش کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ بھیڑ بکری قربانی کے دنوں میں کتنے لوگوں کو امیر کر جاتی ہے۔ ایک لمبا چوڑا سسٹم ہے، آپ بھیڑ بکری کے جانور کو قربانی پہ لانے سے پہلے پروسیس پہ غور کریں مہر معاشیات کی نظر سے، اس میں کتنے لوگوں کا رزق روزی چلتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کی بجائے ہم رفاع عامہ کے کام کریں، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، قیدیوں کو آزاد کروائیں گائے بھینس کی بجائے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کام ہے اس کے لیے کیا باقی پیسوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی؟ ضروری ہے کہ قربانی کو ختم کیا جائے، جذبہ انفاق کو حرکت دی جائے کہ لوگوں ایثار کرو، قیدیوں کو آزاد کروانا، غریبوں کو حق دینا، بیواؤں کے روزینہ طے کرنا۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں؟ کیا ہر شخص کرتا ہے؟ تو کیا اسلام نے منع کیا ہے کہ قربانی کے علاوہ بقیہ لوگوں کو ترغیب دے کر غریبوں یتیموں کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا؟ پھر کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، وہ طبقہ جو حج کے نام پر قربانی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بلڈنگوں پہ فضول خرچی نہیں ہو رہی، شادیوں پہ نہیں ہو رہی، فنکشن پہ نہیں ہو رہی، لباسوں پہ نہیں ہو رہی، گاڑیوں پہ نہیں ہو رہی، محلات پہ نہیں ہو رہی، تہواروں پہ نہیں ہو رہی، شادی تقاریب پہ نہیں ہو رہی، سرکاری پروگراموں پہ نہیں ہو رہی، کیا باقی سارے پروگرام اسراف سے بچے ہوئے ہیں اور اسراف صرف ان کو قربانی میں نظر آتا ہے؟ اگر اسراف کا دائرہ ملبوسات میں ہے، معقولات میں ہے، مشروبات میں ہے، لباس گاڑیوں میں ہے، مکانوں میں ہے، گھروں میں ہے، فنکشن میں ہے، کپڑوں میں ہے، اگر اسراف زندگی کے ہر شعبے میں ہے اور اس کو نہیں بند کیا جا رہا، تو کیا اسراف صرف قربانی میں نظر آ گیا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ حج کے موقع پہ لاکھوں کہا جانور پڑے ہوتے ہیں، ذبح کر کے ان کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ قربانی بند کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ گوشت کو ضائع ہونے سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ ایک یہ ہے کہ قربانی بند کر دو، ایک یہ ہے کہ جو گوشت آپ کے پاس ہے اس گوشت کی ترسیل میں، پہنچانے میں ضائع ہونے سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ تو مثبت فکر یہ ہے کہ جو لکھو کھا جانور ذبح ہوتے ہیں اونٹ سے بکرے تک، ان کو غریبوں تک دسترس دینے کی تدبیریں کی جائیں، ضائع نہ ہو جائے، نہ کہ یہ قربانی کو بند کر دی جائے۔ پھر اگر قربانی کو روک دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو 4000 سالہ تاریخ ہے اس تک پہنچنے کا استعارہ کہاں ہوگا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو کھیلنے کے لیے شام کو آتے تو ماں جی کہتی کہ یہ چینی اور گڑ اور پتی لیتے آنا۔ اب کھیل میں بچپن میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں تو ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ ٹوکن کے طور پر کوئی نشانی باندھ دیتی، دھاگا باندھ دیتی، کالا، پیلا، نیلا۔ جب کھیل کے فارغ ہوتے کوئی کہتا ہے یہ دھاگا کیسا؟ اچھا، وہ دھاگے کو دیکھ کر اصل چیز یاد آتی۔ دھاگا نہیں تھا، نہ دھاگے کی بحث ہوتی، دھاگا دراصل ماں جی کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ایک علامتی اشارہ تھا۔ ہاں مجھے ماں نے کہا تھا پتی لے آنے، گڑ لے آنا، چینی لے آنا۔ بکرا دمبا مقصود نہیں ہے، ورنہ اگر مقصود ہوتا تو ہر امتی سے مطلوب ہوتا۔ ملت ابیکم ابراہیم، سنت پوچھا گیا اللہ کے محبوب سے، حدیث میں آتے ہیں قربانی کیا ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی سنت ہے۔ تو سنت تو اس عمل کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں ایک دفعہ کیا ہے، ایک دفعہ کا عمل سنت تو نہیں بنتا۔ لفظ استعمال کیا گیا قربانی کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس پہ نبی ہمیشہ اختیار کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری دمبے کی گردن پہ چل جائے گی۔ جب وہ چھری پھیر رہے تھے اور بار بار ہاتھ گردن پہ لگا رہے تھے اور خون نکل نہیں رہا تھا، تو اس وقت کوئی ڈرامہ تھوڑا ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دمبا آ جائے گا۔ اگر پہلے پتہ تھا تو قد صدقت الرؤیا، پھر تم نے خواب، پھر قربانی کس بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے کھربویں حصے میں بھی نہیں تھا کہ اسماعیل کے متبادل کے طور پر جبریل جنت سے دمبا لائیں گے۔ اور جب خون نکلا، ہاتھ گرم ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اسماعیل ذبح ہو گیا۔ پٹی کھولی تو اسماعیل کو جبریل علیہ السلام لے کے ایک طرف کھڑے تھے اور نیچے دمبے کے وہ خون نکل رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اگر وہ دھاگا ہی اتار دیا گیا تو جو اللہ چاہتے تھے وہ کیسے پورا ہوگا؟
جب گلی محلے میں دمبے ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، ویڑے ذبح ہو رہے ہیں، کھالیں اتاری جا رہی، گوشت تقسیم جا رہا ہے، تو نو مولود نسل کے دماغوں میں اس نئے منظر کو دیکھ کے سوال تو اٹھتا ہے، اور یہی سوال ان کو 4000 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ اور اگر ان جدید روشن خیال سائنس رکھنے والے لوگوں کو بات پہ عمل کر کے قربانی کو ختم کر دیا جائے تو پورا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا، اگر وہ ہم دھاگا اتار دیتے تو چینی گئی، گڑ گیا، پتی گئی، فلاں چیزیں گئی، وہ ساری تو ایک دھاگے کی نکر پہ کھڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ پھیرنے کے لیے اللہ نے 6 بر اعظم کے ہر ملک، ہر شہر میں شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں قربانی نہ ہو، اور اگر قربانی کا اس عمل کو نکال دیا جائے تو بنی نوع انسان کو ابراہیم علیہ السلام سے جذباتی وابستگی دینے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ دلا جاتا ہے تو ہمارے سارا رخ جانوروں پھر جاتا ہے۔ جانور کتنے کا لیا، جانور وزن کیسا، جانور کا کان کیسا، جانور کی عمر کتنی، جانور کے حصے دار، یہ چیزیں مائنر ہیں، میجر اس کے پیچھے ایک پاکیزہ کہانی کھڑی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی دمبا نہیں ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ آپ جاتے ہیں 10,000 50,000 کا ایک دمبا لے کے ذبح کر دیتے ہیں، یہ کون سی قربانی ہے؟ جو قربانی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں دینا چاہتے ہیں وہ دمبا نہیں تھی، وہ ایک اور قربانی ہے، اور وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں قربانی کا ذکر ہے، جس کی طرف عام طور پر ذی الحج کے مہینے میں رخ کم جاتا ہے، اور اس کی طرف رخ نہ جانے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اخلاق میں، معاملات میں، رویوں میں، جذبوں میں، احساسات میں، آئلی زندگی میں، پڑوسیوں کے ساتھ، وہ جو ایک تبدیلی اسلام لانا چاہتا ہے وہ جو نہیں آتی، نہ تاجروں میں، نہ کاشتکاروں میں، اس کو یہ ہے کہ یہ امت روایات میں کھوگی، حقیقت خرافات میں کھوگی۔ ممبروں میں آپ نیٹ پہ کھولیں قربانی تو آپ کو بچڑوں کی اقسام، قربانی کی اقسام، بچڑے کی عمر، گائے کی عمر، اسی پہ سارا میڈیا نظر آئے گا، حالانکہ یہ چیزیں اتنی توجہ کے قابل نہیں ہیں جتنی توجہ کے قابل اس قربانی کی آڑ میں پیچھے چھپے ہوئے 4000 سال پہلے نبی کی قربانیوں کا ذکر مقصود ہے۔ اس امت کو طاقت، توانائی، روشنی، مضبوطی، پاکیزگی وہ کہانیاں دیتی ہیں، نہ کہ دمبا، وزن، گوشت، ران، سجی دیتی ہیں۔ یہ تو ایک ٹوکن تھی، یہ تو دستک ہے ان کے ذہنوں پر جن کو عادت ہے بھول جانے کی۔ میں آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قربانی کی آڑ میں پروردگار کس قربانی کی طرف رخ پھیرنا چاہتا ہے، اور اگر اس قربانی پہ آ گئے تو دنوں کی بات ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں امام بنا دوں گا، اور اس کو بھی امام بناؤں گا جو تیری قربانی پہ آئیں گے۔ تو ہمارے ہاں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے دمبے کتنے لیے، ویڑے کتنے لیے، حصہ کتنے رکھا، گائے کتنے کے لیے، گوشت کتنا نکلا، قد کتنے۔ یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں ہی نہیں، کوسچنیبل ہیں ہی نہیں، سوال کی ہیں ہی نہیں، سوال کچھ اور ہے۔ میں نے عرض کیا نا، پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی ہمیشہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کی، تو پھر سنت کیسے بنے؟ تو سورہ نحل کی آیت 123 میں ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قربانی یہ تھی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ وہ قربانی غریب بھی کر سکتا ہے، قیدی بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا، دم واپسی کا منتظر، ملک الموت کے ہاتھوں جس کا چراغ بجھنے والا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اکھاڑے میں اترنے والا بھی کر سکتا ہے، حکمران بھی کر سکتا ہے۔ سنت وہ ہوتی جو ہر ایک کے لیے، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ تو اگر قربانی مقصود ہے، جانور مقصود ہے، تو ہمارا تو 90% طبقہ نکل جاتا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں کہا گیا، اذ قال له ربه اسلم۔ ہم نے عراق میں ابراہیم علیہ السلام پیدا، عراق کے ایک شہر ہے، اور جس طرح پاکستان کا شہر ہے فیصل آباد، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بالغ ہونے کے بعد کہا، ابراہیم ایک عہد کرو، یہ عہد وفا کرنا، یہ قربانی آ رہی ہے، اور یہ قربانی اس امت سے مقصود ہے، مطلوب ہے، محمود ہے، لیلہ مقصود ہے۔ اس امت کے بوڑھے سے، جوان سے، تاجر سے، غریب سے، امیر، یہ قربانی جو میں عرض کرنے لگا۔ اذ قال له ربه اسلم، ہم نے ابراہیم کو کہا ابراہیم ہر حال میں ماننے کا وعدہ کرو،
ہر حال میں مجھے اوبے کرنے کا وعدہ کرو. یہ وعدہ کرو کہ بیوی ہے، بچے ہیں، غربت ہے، دھوپ ہے، بیماری ہے، تھکن ہے، پریشانی ہے، سفر ہے، عذر ہے، میں تیری مانوں گا. یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم ایک عہد کرو، ایک وعدہ کرو، اور اس وعدے کو وفا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا، نبھا دینا. کیا کہ ہر حال میں اللہ تیری مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بے ساختہ نعرہ مستانہ لگایا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ وعدہ ہو گیا میں ہر حال میں تیری مانوں گا. یہ جو ہے کہ میری مانو اور میں مانوں گا، یہ وہ قربانی ہے جو اس امت کے ہر فرد سے مقصود ہے. کھیت میں میری مانو، جوانی میں میری مانو، بڑھاپے میں میری مانو، غصے میں میری مانو، گرمی میں میری مانو، سردی میں میری مانو، دوستوں میں میری مانو، ماں باپ کے سامنے ہر آدمی تم سے کہے گا میری مانو. تم کو ساری اسلمت لرب العالمین. میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد ہمیں کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم تو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہو. دیکھو نا، ابیکم کا لفظ لے گیا، اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پہ ہو. مہربانی کروں، اگر ہم قربانی کے ذی الحجہ کے مہینے میں ایک عہد کو پورا کر لیں، پاکستان کی فضاؤں میں بڑی تبدیلی آ جائے. سالے کہتے ہیں اس زمین کو جس پہ جو بیج پھینکا جائے وہ اگ جائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین. یہ نہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو امام ہو، جو حافظ ہو، جو عالم ہو، جو مجتہد ہو، جو فقیہ ہو. نہیں کہا ایسا بیٹا دے جس پہ تیرا جو حکم آئے وہ کہے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے اس حکم کو پورا کر دیتا ہوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بھی مانگو بچہ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی طریقے مانگو، رب حب لی من الصالحین، اللہ ایسا بچہ دے جو تیرے ہر حکم کو اگانے کو، زندہ کرنے کو، پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. بچہ کسی اور نیت سے نہ مانگو. حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. ہر صاحب اولاد کو یہودی مانگتے ہیں مال کے محافظ ہونے کے حوالے سے اولاد. یہ بینک بیلنس، یہ پلازے، یہ فیکٹریاں، یہ زمینیں، یہ رقبے، یہ اس کا مالک کون بنے گا؟ اللہ کہے گا اس وللہ میراث السماوات والارض. ان کا مالک پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے، پھر بھی اللہ ہی ہوگا. بچہ کبھی زمینی مادی نقشوں کے سنبھالنے کی نیت سے نہ مانگو. یہ یہودیوں کی مینٹیلٹی ہے. اللہ بچہ ایسا شیر نر دے کہ تو جو کہے وہ کہ بسم اللہ میں حاضر ہو. پوری زمین میں محدود رقبے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اگیں. ملتان کی زمین شاندار مالٹے نہیں اگاتی، سرگودا کی زمین شاندار آم نہیں اگاتی، تھل کی زمین شاندار قسم کے بادام نہیں اگاتی. بہت کم زمینیں ہیں جو سہلے زمینیں ہوتی ہیں جس پہ جو بویا جائے اگ جائے. نادرن ایریاز کی زمینیں اور ہوتی ہیں، بلوچستان کی زمینوں کا مزاج اور ہوتا ہے، سندھ کی زمینوں کا مزاج اور ہوتا ہے، پنجاب کی زمینوں کا، پھر پنجاب میں بھی بارانی. اور اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جس پہ جو حکم ہے وہ کہ یس سر میں حاضر ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام سے ایک عہد ہوتا ہے عراق کی سرزمین پر. کیا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت. ابراہیم علیہ السلام کے اس عہد کی مشکل پن کو اگر جاننا ہو تو ایک دن ہم عہد کریں آج میں وہ دیکھوں گا جو اللہ چاہے گا، آج میں وہ سنوں گا جو اللہ چاہے گا، آج میں وہ سوچوں گا جو اللہ چاہے گا، آج میں وہ وہاں جاؤں گا جہاں اللہ چاہے گا. تو ایک دن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ جینے کا عزم کریں، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح صبح سے شام تک دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. ہم فول پلے کرنے کے عادی ہیں، لگاموں کے بغیر زندگی گزارنے کے عادی ہیں، آزاد منشا ہیں، جتنا جی چاہو اتنا دین پہ چل لیا. جہاں دین اور مزاج میں، دین اور جذبوں میں، دین اور ماں باپ میں، دین اور رشتہ داروں میں، دین اور مال میں ٹکراؤ آ جائے تو ہم بڑی شان بے نیازی کے ساتھ دین کو ایک کارنر پہ کر کے باقی چیزوں کو لے لیتے ہیں. اس کو دیندار نہیں کہتے. دیندار کہتے ہیں پورا پیکج لو، جو اللہ دے پورا پیکج لو. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو قرآن مجید میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء. تم نے گمان کر لیا کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر آزمائش کی آندھیاں نہیں چلیں گی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم نے سمجھا کہ تم نے کہا اسلم تو اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں.
راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ اللہ محض زبان کے دعوے کو نہیں دیکھتا، دعوے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مشقت کی چکیوں میں پیس دیتا ہے، تاکہ جب ہم کسی کو کہیں گے جاعلک للناس امامہ، یہ کائنات میں امام ہے، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو پتہ نہیں کہ امام کیسے بن گیا تھا۔ ہم اس کی زندگی کے وہ منظر سامنے رکھیں گے کہ ہم نے جس کو ٹاپ کیا ہے، ٹاپ 10 میں کیا ہے، اعلیٰ عہدوں پہ دیا ہے، گولڈ میڈل دیا ہے، تو اس کے یہ پیپر دیکھو، جوابی کاپی دیکھو، اس کا مواد دیکھو۔ ہم لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے تمام آسمانی نسبت رکھنے والی امتوں کا محبوب بنا دیا، تو لوگ کہیں گے کیوں؟ تو ہم کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا معرکہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اب اور رب میں ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ابو کو، رب کہتے ہیں خالق کائنات کو۔ ابراہیم کا جو اب قرآن نے کہا ہے آزر ہے، حدیث میں کہا جاتا ہے یہ چچا ہے، کیونکہ باپ فوت ہو گئے تھے، چچا نے پرورش کی، چچا نے، اور یہ بڑا ملٹی قسم کی شخصیت ہے۔ نمرود کا مشیر خاص ہے، علاقے کا مذہبی رہنما ہے، مالدار کھرب پتی ہے، قوم قبیلے کا سردار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے بلوغت تک پرورش انہوں نے کی ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے آزر نام ہے۔ ابراہیم کی خواہش ہے کہ رب اور آزر میں، رب اور اب میں ٹکراؤ نہ ہو، اور ٹکراؤ ہو گیا۔ اب کہتا ہے شرک اور شرک کے مناظر، رب کہتا ہے نا، اب نہ صرف مشرک ہے بلکہ مشرک بھی ہے، مشرک گر بھی ہے، اور رب کہتا ہے میرا اصول یہ ہے کہ میں نے مشرک کو بخشنا کوئی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیچ میں پس جاتے ہیں کہ اب کو مانے یا رب کو مانے، پریشانی بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیچ کی راہ چلتے ہیں کہ اب کو منائیں کہ رب سے ٹکر نہ لو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ڈیپینڈنٹ ابراہیم علیہ السلام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، معاشی پالیسی اپنی نہیں ہے، ایک ایک لقمے کے لیے باپ کے نظر شفقت کے محتاج ہے۔ اب باپ کو آ کے سمجھاتے ہیں کہ مہربانی کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور باپ اڑ گیا۔ اس کے پاس کئی حیثیات ہیں، مشیر خاص بھی ہے، مذہبی رہنما بھی ہے، قبیلے کا سردار بھی ہے، عرب پتی انسان بھی ہے، منوانے کا ذوق رکھتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا کہ اب اور رب میں ٹکراؤ ہو گیا، اور اب دلائل کے باوجود اپنا موقف چھوڑ نہیں رہا، تو پھر اس عہد کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اسلم تو باپ کی مانتے ہو جو میری مانتے ہو۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں کہ میرے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، فیس، وردی، صبح شام پناہ لینا دینا باپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس وقت باپ کو چھوڑنا اور اللہ کو لینا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو تھوڑی دیر کے لیے تنہائیوں کے اندر وقت دیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب مہینوں کا موقع ہے، بیٹا سمجھا رہا ہے باپ کو ابا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بت بناتا ہے بیچ کے آؤ، کہ ابا یہ کس نے بنایا؟ کہ آپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام چکو سے کہتے ہیں کہ ابا ہمارے کیسے رب ہیں جو بننے کے لیے ہمارے دست ہنر مند کے پابند ہیں، بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ٹوٹے بتوں کو لے کے آتے ہیں، تو ابا ان کا کیا کرنا ہے کہ بیٹا اس کی آنکھ خراب ہے، اس کا بازو خراب ہے، اس کی ٹانگ خراب ہے، کہ ابا ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ کہ ہم، کہ بیٹا بابا جو ہمارے رب اپنے وجود کے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، دوسروں کا نقصان یوں ایسا ایسا کونسلنگ کرتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، لیکن شرک مرض ایسا ہے کہ جس سے مشرک علاج چاہتا نہیں ہے۔ میں نے ایک جمعے کی نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ شک ہو جائے، ایک آدمی کا یہ عین شرک ہے، دوسرے کا بالکل شرک نہیں ہے، تو عقل کا، منطق کا، شعور کا، آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی اس کو چھوڑ دے۔ اگر ایک عمل کے بارے میں علاقے کے اندر دلائل کی دنیا میں مخلصانہ طور پر دو کاوشیں، ایک آدمی کا نہیں شرک ہے، ایک آدمی کا بالکل شرک نہیں ہے، تو اس وقت شرک کی شدت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی چھوڑ دے۔ عین ممکن ہے شرک نکلا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اور اگر شرک نہ نکلا تو اللہ کہے گا شرک سے کتنا ڈرتا تھا کہ ایک چیز شرک نہیں تھی پھر بھی بچا رہا، پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ وہ کشتہ ہے جو میری صحت کے لیے تھا، یا یہ وہ پوڑیا ہے جو چوہوں کو مارنے کے لیے تھی؟ اگر شک گزر جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کشتہ بھی ہو تو دفن کر دیتے ہیں، دفع کرو۔ کشتہ 1,00,000 روپے کا تھا، لیکن دونوں ایک قسم کی پوڑیا میں تھا، اور اشتباہ ہو گیا کہ اس میں کشتہ کون سا ہے اور چوہے مار دوائی کون سی ہے۔ اگر شک پڑ جائے تو چھوڑ دیتا ہے۔
یہ شرک ہے یا توحید ہے، یہ کشت ہے یا چوہے مار دوائی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو۔ احتیاط پہ پھر بھی ثواب ملے گا، بے شک وہ توحید نکل ہے۔ میں نے حضرت علی کا قول نقل کیا تھا کہ حضرت علی نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو جو لوگ سائنسی ذہن رکھتے ہیں وہ ہر چیز کو ہوا سے خمسہ میں پرکھتے ہیں، چھو کے دیکھا، سونگ کے دیکھا، چکھ کے دیکھا، آنکھ سے دیکھا، رنگ دیکھا، مس کر کے دیکھا کہ قبر میں نہ گرم ہے، نہ خوشبو ہے، نہ چیخیں ہیں، نہ پکار ہے، نہ فریادیں ہیں، کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ حضرین دیکھا کہ یہ آدمی ہوا سے سائنس پڑھنے کے علم کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو 5 سینسز پہ تولتا ہے، ہوا سے خمسہ پہ تولتا ہے، اور دین کی تعلیمات کا ایک زیادہ حصہ وہ ہے جو ہوا سے خمسہ پہ آتا ہی نہیں، سونگ کے نہیں آتا، چکھ کے نہیں آتا، مس کر کے نہیں آتا، دیکھ کے نہیں آتا، پکڑنے سے نہیں آتا۔ تو حضرین نے دیکھا کہ یہ آدمی اپنی عقل کا غلام ہے، تو یہ نکلنا نہیں چاہ رہا۔ حضرت علی فرمانے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیز پہ دلائل نہیں دیتے، آپ اپنا موقف چھوڑ دو، میں اپنا موقف چھوڑ دیتا ہوں، ہم بالکل خالی و ذہن ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو کہ جو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں ہوگا اور ایسا ہی نکل آیا، تو تم اور میں برابر۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد مٹی میں مل کے مٹی، اور میں کہتا ہوں مرنے کے بعد حیات نو، نئی زندگی۔ تمہارا موقف ٹھیک نکل کے آیا تو قبر نے مجھے تھوڑا عذاب دینا ہے کہ تم نے موقف کیوں نہیں مانا تھا؟ تم اور میں برابر، نہ تمہیں کوئی جزا، نہ مجھے کوئی سزا، نہ تمہیں کوئی اجر، نہ مجھے کوئی دکھ، نہ تمہارے لیے جنت، نہ میرے لیے دوزخ۔ کیونکہ مٹی کو اس بات سے کیا غرض کہ اس نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور کیوں رکھا تھا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے 1% میرے موقف پہ ہو، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں تو میں بچ گیا، تمہارا کیا بنے گا؟ تو عقلی اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، میں دونوں اعتبار سے حق پہ ہوں کہ تمہارا موقف نکلا تو میں اور آپ برابر، میرا موقف نکلا تو میں بچ گیا، تم مارے گئے۔ اگر وہ شرک نکلا تو اگر آپ بچ گئے تو آپ بچ گئے، چونکہ دو اہل علم میں ٹکراؤ آ گیا۔ اور اگر وہ توحید نکلی تو آپ کو شدت احتیاط کا ثواب پھر بھی ملے گا کہ شرک سے کتنا گریزاں تھا کہ عین توحید تھی لیکن شرک کے ڈر کے خوف سے پھر بھی چھوڑ گیا، پھر بھی ثواب مل گیا۔ اب اور رب کا ٹکراؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی بات بن جائے، لیکن رب نے کہا ابراہیم میرا اصول یہ لا یغفر ان یشرک بہ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزرتا، مشرک کبھی جنت میں نہیں جاتا، میرا طے ہے۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل۔ اب یہ تم کہتے ہو سورج چاند ہمارا رب ہے، تو یہ تو ڈوب گیا، یہ تو چھوٹا ہوئی، تو ڈوب جانے والے بھلا رب ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو کھاتا ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اس کو مانو جو کھائے نہ، اور جو کھائے وہ سب کچھ کے باوجود اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا اللہ الہ اس لیے ہے کہ اللہ کو اونگ نیند نہیں آتی، اور جس کو اونگ نیند آ جائے وہ سب کچھ ہے، الہ نہیں ہے۔ دیکھو کتنے ریاضیاتی اسلوب پہ دلائل توحید ہیں۔ جس کو اونگ آ جائے اس کے سامنے فریادیں آدمی نہیں رکھتا۔ جو خود کھانے کا حریص ہو، کھانا ایک کمزوری ہے، کمزوری خالق میں ہو نہیں سکتی۔ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، مجھے نکاحت آئی ہے کھانے دو، مجھے طلب ہوئی ہے کھانے دو، مجھے شوق ہے کھانے دو۔ تو جو ان چیزوں میں گھرا ہوا ہے وہ تو خود کمزور ہے، اور جو کمزور ہے اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اسے اونگ نہیں، نیند نہیں۔ تو جس کو اونگ بھی ہے، جو کھائے بھی، وہ سب کچھ ہے، الہ نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، اس کو الجھن نہیں ہے۔ جس کو الہ منوا رہے وہ کھاتا ہے، کہنے لگا کساری پھر میں نہیں مان سکتا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی مہینوں کی گفتگو، مہینوں کے دلائل، نبی کے دلائل وحی کی روشنی میں ہوتے ہیں، جب دیکھا کہ نئی بات بن رہی، اس لیے قرآن مجید نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی سے زیادہ پاکیزہ مواد، نبی سے زیادہ پاکیزہ سوچ، نبی سے زیادہ حسین بلاغت کے اسلوب، اور نبی سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے چاہے تو نبی کے کہنے پہ بھی آزر کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کبھی اس پیمانے پہ نہ پرکھیں کسی کو۔ اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا اس کو بتاتا ہے کہ کتنی ریاضت، میرا مربی ہے، باپ ہے، تربیت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھانا دیتا ہے، نہیں آ رہا تو درد ہے، دکھ ہے، کوڑن ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اندر کا حزن ہے، لیکن نہیں ہے۔
جب ابراہیم علیہ السلام محسوس کر لیا کہ اب بھی اڑ گیا اور رب بھی ٹلنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کہا بولو بھائی ابراہیم اسلم تو بڑا مشکل کام ہے ایک ڈیپینڈنٹ بیٹے کو، انحصار کرنے والے بیٹے کو، جو قدم بقدم پہ باپ کے محبت کا، شفقت کا، تعاون کا قائل ہو، اس کو ایک نعرہ مستانہ لگا کر تمام تر منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے دستبردار ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی جو دھمکی ہے وہ بھی یہی ہے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میں تمہیں آنکھ نامہ دے دوں گا، میں تمہیں شدید عذاب دوں گا یا آگ نامہ دے دوں گا، یہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اور اس کی اپروچ نمرود تک بھی ہے، اس کی بات قوم بھی مانتی ہے، معاش بھی سارے اس کے پاس ہے۔ اتنے سارے دکھوں کے گھونسلوں کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا اٹ جانا، یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا اس لیے کہ تم نے اسلم کے مقابلے میں اسلمتو کا علم کائنات میں بلند کر دیا۔ بے پناہ اختیارات کے باپ کے سامنے ٹکرا گئے۔ یہ پہلا موقع ہے جو ہمیں قربانی کا بات کرتے ہیں، اور اس پہ ایک نازک ترین کام یہ ہے، ٹھیک ہے باپ کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد، باپ کی شفقتیں، باپ کی محبتیں، باپ کا تعاون، سب سے یہ ممکن ہے کئی لوگ اس وادی کو عبور کر جاتے ہیں، لیکن اس سے مشکل کام ایک ہے جہاں دیندار بھی چاروں شانے چت ہو کے گر جاتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ بلا درجے کا اختلاف ہے، مبنی بر غلطی سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آزر کو کہ یہ مشرک ہے، کافر ہے، بخشا نہیں جائے گا، غلاظتوں کا مجموعہ کے عقائد لے کے بیٹھا ہے۔ کہ ابراہیم یہ ساری باتیں اپنی، لیکن ابراہیم اپنے باپ کی محبت اور ادب کا چراغ نہ بجھنے دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب کسی سے اختلاف ہو اور پھر آدمی اس سے محبت رکھے، اس سیاسی دور میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں سیاسی آگ عروج پہ ہے، مسل کی آگ عروج پہ ہے، زبانوں کی آگ عروج پہ ہے، خطوں کی آگ عروج پہ ہے، قوموں کی آگ عروج پہ ہے۔ جس سے اختلاف ہو جائے زبان انگارے نکالتی ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ جا رہا تھا، وہ میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے سیاسی قید پہ تھوڑا سے میں نے نشتر زنی کی، جان بوجھ کر ایسے چھٹکی میں نے بھری کہ یہ کیا کرتا ہے۔ مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب میں بڑا مشکل سے آپ کی عزت دبا کے بیٹھا ہوں، یہ بات دوبارہ نہ کرنا۔ میں نے کہا اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کے مسیح موعود پہ حرف رکھ دیا۔ کہنے کہ پھر بھی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سیاست دانوں کو اتنی اہمیت دو جتنا سیاست دان آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جگری یار، وہ پڑوسی، وہ دوست، وہ پارٹنر، وہ رشتہ دار جو صبح سے شام تک جن کے سائے میں ہم چلتے ہیں، ان کو نہ چھوڑیں ان کی خاطر جنہوں نے کبھی خواب میں بھی سلام نہیں کرنا۔ دنیا کے 10 بیوقوف ترین انسانوں کی فہرست تیار کی جائے تو سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو سیاست دانوں کی خاطر جگری یاروں سے، پیاروں سے، قریبی رشتہ داروں سے قطع تلقی کرے۔ میں اس کو ٹاپ کا بیوقوف کہتا ہوں۔ جس نے تیمارداری نہیں کرنی، جس نے ضمانت نہیں دینی، جس نے ولیمے پہ نہیں آنا، جس نے دکھ سکھ پہ ساتھ نہیں دینا، اس کو اتنی اہمیت دینا۔ اور ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف کلیگ ہے، ایک طرف محتاط ہے، ایک طرف دوست ہے، ایک رشتہ دار، اس کو ٹاپ کے بیوقوف کا میں نام دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تو یہ انسانی نفسیات جس سے اختلاف ہو جائے پھر زبان ادب بھول جاتی ہے، محبت بھول جاتی ہے، احترام بھول جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کمال کا مشکل وصف جو یہاں نظر آتا ہے، جس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آزر کو برا کہو، اسی نے کہا ہے یا ابتی کا اسلوب اپنے ہاتھ سے جاننے دینا، او میرے پیارے ابا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، او میرے پیارے ابا۔ اللہ کی قسم اتنا مشکل کام ہے، شدت اختلاف کے باوجود محبت کا پھول نہ کملائے۔ یہاں بڑے بڑے دیندار بھی جھاگ نکالتے دکھائی دیتے ہیں، منہ سے انگارے نکلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مشکل کام ہے ایک ڈیپینڈنٹ ہیں، انحصار کرتے ہیں، اور سب کچھ جس کے ہاتھ میں بظاہر زمین پہ ہے اس کے ساری چیزوں سے ودرا کر کے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی بات غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا مبنی بر غلطی سمجھنے کے باوجود ایک دفعہ بھی تلخی، ترشی، غصہ، کینہ، لفظ کی سختی، ناتراشیدہ لفظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ نہیں ہے۔ جب بھی ہیں یا آبتی یا آبتی یا آبتی، اور یا آبتی میں جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، جو پیاس ہے، جو خوشبو ہے، جو نگت ہے، جو تنویر ہے، جو رویہ ہے، جو خوشبو ہے، دنیا کے کسی لفظ کے اندر یا آبتی کے اندر چھپے ہوئے محبت کے جذبات کا ظاہر کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کام ہے۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کو غلط سمجھو، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ لہجے کو نفیس سمجھو۔ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا۔
کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ بڑے بڑے دیندار یہ نعرہ مستانہ لگا جاتے ہیں، میں آپ کی ساری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد لہجہ سنبھالنا، ادب سنبھالنا، محبت سنبھالنا، انداز سنبھالنا، الفاظ سنبھالنا، جملے سنبھالنا، ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا۔ کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔